اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکام ہم پر نافذ فرمائے، بہت سارے احکام ہمیں دیے، لیکن کسی حکم پر یہ نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ ایسا کرتے ہیں، بلکہ جب نبی قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ تبارک و تعالی عبادات سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق ساری چیز کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی، لیکن اللہ بندگی سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معبود ہے اور ہم عابد ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت چاہے نماز کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یا پھر رمضان شریف کے روزے رکھنے کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کے کام الگ ہیں، ہمارے کام الگ ہیں۔ زندہ کرنا، مارنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ نے جو ہم پر احکام نافذ کیے ہیں ان کی پابندی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا کام ہمارے کاموں سے الگ، لیکن ایک کام ایسا ہے جو خالق بھی کرتا ہے، مخلوق بھی کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی وہ کام کرتا ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ بے شک جو بندہ خلوص کے ساتھ نبی قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، تو آقا فرماتے ہیں اس کے پڑھے ہوئے درود پاک کو میں خود سنتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور جو ہم اول و آخر درود پاک پڑھتے ہیں دعا مانگنے سے قبل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں بلکہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کے اول و آخر میں درود پاک پڑھا گیا ہے، وہ درود پاک قبول ہوتا ہے، تو اسی کے صدقے میں ہماری مانگی ہوئی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ جب بھی سرکار کا نام آئے تو سرکار پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس میں ہمارا اپنا فائدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں خوشحالیاں پیدا ہوں گی اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ موجود ہوگا، اور بہت ساری آفت اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے دور کا واقعہ، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص پر بہت قرضہ ہو گیا، وہ مقروض ہو گیا، اتنا قرضہ ہو گیا کہ وہ پریشان تھا کہ قرضہ میرا کیسے ادا ہوگا۔ اس کے دماغ میں ٹینشن رہنے لگی، اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ سرکار پر درود پاک پڑھوں، ہو سکتا ہے درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یہ میرا قرضہ ادا کرا دے۔ اور فوراً اس نے سرکار پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کثرت سے درود پاک پڑھا اس نے کہ صبح کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی، جب بھی اس کو وقت ملا فوراً درود پاک پڑھتا رہا۔ تو ایک دن خواب میں میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شخص تو غمگین کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، مجھ پر بہت قرضہ ہو گیا ہے اور میں مقروض ہو گیا ہوں، بہت سارا قرضہ ہے، کیسے ادا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کا جو حاکم ہے سلطان محمود غزنوی، تم ان کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ یہ سارا میرا قرضہ چکا دو، اور یہ حکم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ فجر سے پہلے وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا پڑھا ہوا درود پاک بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ سرکار کے ارشاد کے مطابق وہ سلطان محمود غزنوی کے پاس جاتا ہے، اور جیسے ہی جا کے اس نے سارا واقعہ سنایا تو سلطان محمود غزنوی اس شخص کا ایسے طواف کرنے لگا جیسے حاجی کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کا سارا قرضہ چکا دیا جائے، خزانچی کو حکم دیا، اور خزانچی کو جب یہ بات معلوم ہوئی بادشاہ کی زبانی تو خزانچی نے کہا اس کا قرضہ میں چکاؤں گا، اور جب قاضی کو خبر ملی، قاضی نے کہا کہ میں اس کا قرض چکاؤں گا۔ قرض خواہوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا ہم نے سارا قرض معاف کر دیا، قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ تو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی وجہ سے وہ شخص مالدار ہو گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہیں جوشیں رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت ساری مصیبتیں ٹلیں گی، بلائیں ٹلیں گی، اور ہم خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام گزار پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیجیے
تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم۔